السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عتبہ ابن ربیعہ اور شیبہ ابن ربیعہ اور ابو جہل ابن ہشام اور امیہ بن خلف اور ابو سفیان ابن حرب اور دیگر قریش کے سرداران حضرت ابو طالب کے پاس گئے، یہ بڑے بڑے جو قریش کے جو سردار تھے جن کے ابھی میں نام لیا، یہ سب کس کے پاس گئے؟ ابو طالب کے پاس گئے۔ کیوں؟ وہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنا چاہتے تھے، تو گئے، انہوں نے جا کر کہا کہ ابو طالب، ہم سب میں آپ کو بہت بڑا مقام ہے، ہم سب آپ کو کیا کرتے ہیں؟ بہت بڑی عزت دیتے ہیں، آپ بہت ہی بڑے مقام والے ہیں، وہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں، اور آپ کی بیماری کی حالت آپ کے سامنے ہے، اور ہمیں آپ کی زندگی کا خطرہ ہے کہ تو آپ کی بیماری بھی کیا ہو گئی ہے؟ بہت زیادہ ہو گئی ہے، آپ بستر پر آ گئے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، اور ہم نا آپ کی زندگی کا خطرہ ہے کہ آپ کب تک رہیں گے وہ بھی معلوم نہیں۔ ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے اسے بھی آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے کے جو سرداران کے بیچ میں جو چل رہا ہے اسے بھی آپ جانتے ہیں۔ آپ کیا کرو، اپنے بھتیجے کو بلاؤ، کچھ ہمارے مطالبے ہی اور کچھ ان کے مطالبے بھی کیا کریں گے، ہم مان کر ہمارے دونوں کے درمیان کیا کرا دو، صلح کرا دو۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کفار اپنی کوششیں چھوڑتے نہیں۔ اللہ ہم سب کو آخری سانس تک برے فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ جتنے بھی لوگ اسلام کو چھوڑ کر زندگیاں گزار رہے ہیں ان کو اسلام اور اسلام والوں سے بہت زیادہ نفرت ہے، کہ تو اسلام سچا مذہب ہے، اسلام ہمیشہ امانت داری سکھاتا ہے، اسلام ہمیشہ سچ بولنا سکھاتا ہے، اسلام ہمیشہ ہر ایک کی عزت سکھاتا ہے۔ لیکن جتنے بھی اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب اور مذاہب والے ہیں وہ یہ کیا سوچتے ہیں کہ سچائی میں ہماری زندگی نہیں چلتی، ہم سچ کے پیچھے چلے تو ہم غریب ہو کر کیا ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ہم امانت داری کے ساتھ چلیں گے تو ہمارے بچے کیا ہو جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے۔ کہ تو انہوں دنیا کو اور دنیا کی چیزوں کو خوبصورت سمجھ رہی، انہوں جنت سمجھ رہی، اس لیے انہوں پورا کا سب کچھ انہوں دنیا سمجھتی۔ لیکن ایک مومن ادنا سا، ایک چھوٹا سا مومن بھی جس کا ذہن کم بھی ہو لیکن وہ بھی مومن ہے، لیکن اس کا بھی یہ دل میں خیال رہتا کہ میں جنت میں جانا سر میرا ہے، مجھے دنیا میں اللہ نہیں دیا تو بھی جاتا، لیکن اللہ مجھے موت کے بعد رہتی ہے اچھی جنت دینا، ہر مومن کے دل میں خیال رہتا ہے، اس لیے انہوں دنیا کے وقت پکڑا لیتے چھوٹے موٹے باتیں۔ تو ان کے کوششیں، ان کی مکاریاں، ان کے مکر و فریب اس زمانے سے چل رہی اور قیامت تک کیا چلتے رہتے ہیں، فتنے، یہ جو پلانا، یہ سب کچھ ہے چل رہی۔ کیا انداز ہے دیکھو ان کا آ کر بات کرنے کا، بڑے بڑے سرداران آ کر حضرت ابو طالب سے کیا بات کر رہی ہیں، دیکھو پہلے عزت کر رہی ہے ابو طالب کی، پہلے تعریف کر رہی ہے، ابو طالب ہمارے ہمیں سب سے بڑے تمہیں تھے، ارے وہ سب میں تو آپ کی بیماری بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس لیے کیا کرو، آپ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ، ہم نہ ان کو بٹھاؤ، کچھ ہمارے باتیں ہی کچھ ان کی باتیں ہی، دونوں باتیں سنو، سن کر کیا کرا لو، فیصلہ کر ڈالو، ہم نہ صلح کرا لو، ملا لو کئی کو، تاکہ ہم ایک دوسرے کو کچھ کہنے سے کیا ہو جائے، رک جائیں اور وہ ہمارے دین پر رہنے دیں۔ ہمیں ایک دوسرے کو بولنے کی ضرورت نہیں، ہمیں ہمارے دین پر چلتی ہے اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دل پر کیا کر دیتے چھوڑ دیتے، سب سازش ہے۔ اللہ خود فرماتا وقلوبہم شتیٰ، سب دیکھنے میں تو الگ الگ ہیں لیکن ان کے دل سب کیا ہیں، ایک ہیں۔ جب بھی اسلام اور مسلمان کی بات آتی ہے تو سب کیا ہو جاتے ہیں، وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ ارے بس
تو ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے بلا بھیجتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر بھیج کر کہا کہ اے میرے بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے سردار اور بڑے بڑے لوگ ہیں، تمہاری وجہ سے آ کر ہیں، تمہاری شکایت لے کر آئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ مطالبے ان کے ہیں کہ ان کے پورے کر ڈالو، اور تمہارے کیا مطالبے ہیں کہ بولو، انہیں بھی پورا کرنے تیار ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت اچھا، ٹھیک ہے تم ایک مان جاؤ، میری ایک بات مان جاؤ تم، بس میرا ایک مطالبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے چچا، تمہاری بات کے مطابق میں کیا کرتا ہوں، ان کے مطالبے میں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا ایک مطالبہ مان لو گا نا، بس میری ایک بات مان لو گا نا. اگر میری ایک بات مان لیے تو وہ پورے کے پورے عرب کے مالک بن جاتے، پورے کے پورے عرب کے مالک بن جاتے، اور سارا عجم، جتنا بھی عرب چھوڑ کر سارا عجم ہے وہ سب ان کے ماتحت میں آ جائے گا، ان کا فرما بردار بن جائے گا. ابو جہل نے کہا اس بات کے لیے تو یہ کلمہ نہیں، تمہارے والد عبداللہ کی قسم 10 کلمے بھی ماننے تیار، میں بول ڈالو پورا عرب مجھے ماننا، پورے عرب کے ہمیں مالک بننا، اور عرب چھوڑ کر جتنے بھی عجم ہے پوری دنیا وہ سب ہماری فرما بردار بننا. یہ کیا تمہیں 10 بولو، تمہارا ابا کی قسم، عبداللہ جو انتقال ہو گئے تھے، تمہارا ابا کی قسم ہمیں ایک نہیں ایسے 10 باتیں. تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ دنیا کو چاہنے والے تھے. ارے بس کسے چاہنے والے تھے؟ دنیا، دولت. سمجھ میں آ رہا ہے؟ عہدہ بڑی خطرناک چیز، ذمہ داری بڑی خطرناک چیز. جب تک وہ خود سے نہیں آتی تب تک ہمیں اندر نہیں جانا، اور ہمیں اس کے اہل ہی، ہمیں اس کے لائق ہی دوسرے لوگ اسے برباد کر رہی ہیں تو ہمیں آگے بڑھ سکتے. ارے بس میں لیکن انصاف، امانت داری، مظلوم کا ساتھ، یہ سب ضروری چیزیں ہیں. ہر ایک کو عہدہ مل رہا ہو، زیادہ خوش ہو کو کیا کرتی ہے آدمی عہدہ لے لیتی، بہت ہی خطرناک ہے، بہت جواب دینا ہے اللہ کو. تو بات چل رہی تھی، ابو جہل کہنے لگا ایک بات نہیں 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ عرب کے ہمیں مالک بن رہی، حضور بول رہی سو یقین دو کہتا ہے ایسا، نبی بول رہی ہے تو کیا ہو سکتی بات، یہ سچی ہو سکتی. اور پورا عجم، پوری دنیا ہماری ماتحتی پر چلتی کہتے یہ کیا، ہمیں کہتے سننے کے لیے تیار نہیں، 10 باتیں سننے کے لیے تیار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا الہ الا اللہ کہو، بس میری ایک بات، لا الہ الا اللہ کہو، یعنی اللہ کے علاوہ جن خداؤں کی تم عبادت کرتے ہو ان کو نکال پھینکو. یہ سن کر ان سب نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمام خداؤں کا یہ خدا بنا دیں؟ کیا آپ کو یہ بات عجیب نہیں لگتی کہ ہم کئی زمانے سے کیا کرتے آ رہے ہیں، کئی سارے خداؤں کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، اور آپ بول رہے ہیں کہ ایک اللہ کو مانو؟ کیا یہ کچھ تو بھی عجیب نہیں لگ رہا تم نے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے اللہ کی قسم یہ آدمی تمہارا مطالبہ ماننے والا نہیں، چلے جاؤ اور اپنے آبا کے اجداد کے دین پر کیا کرتے رہو، چلتے رہو. میں اس سے پہلے بھی سمجھایا ہوں، جب بھی دین پر چلنے کی بات آتی ہے لوگ بولتی ہیں ہمارے نانا ایسے تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، ہمارے نانی ایسے تھے، ہمارے دادی ایسے تھے، ہمارا ابا ایسا کرتے تھے، ہمارا امی ایسا کرتے تھے. کون بولے ان کو دیکھ کر کرو کو؟ کہیں ہے کیا قرآن میں تمہارا امی کو دیکھ کر چلو، تمہارا ابا کو دیکھ کر چلو، تمہارا دادا کیا کرتے تھے، تمہاری دادی کیا کرتے تھے؟ علم نہیں تھا بھی ان کے پاس. دادا جو کرتے تھے وہ کام سب کرو، دادا جس گھر میں تھے وہ گھر میں رہو دیں گے جھوپڑی پٹی میں، دادا جیسے کھانے کھاتے تھے ویسے کھانے کھاؤ دیں گے، دادا جیسا چلنے کے جاتے تھے جنگل لکڑیاں توڑ لگانے جو دیں گے. اب دین کے معاملے میں دادا دادی نانا نانی امی ابا خاندان یاد آتا ہے، لیکن دنیاوی معاملے میں ہمیشہ ہیروواں، ایکٹراں، پلیئراں، سپورٹس میناں، بزنس میناں. کیا تو پوچھے تو حضرت
ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड हमें सेट करना से। अरे बस तुम ना क्या, तुम्हें अभी पुराने ज़माने में चाहिए, ये सब पुराना होगा हजरत, क्या ये सब पुराना होगा। तो हमारे हजरत बोलते थे लोग हर चीज़ को पुरानी पुरानी बोल रही हैं, यहाँ तक कि ये भी बोलना शुरू कर देते थे नाउज़ुबिल्लाह कुरान भी पुरानी हो गई है, नबी कुरान ले लगा जाओ। अल्लाह भी कब तक बोलेंगे, 1400 साल से वो चल रहा हो, अल्लाह भी क्या हो गया है नाउज़ुबिल्लाह, पुराना हो गया, नया अल्लाह ले लगाते हो। ये हालत हो जाती है आदमी की। तो वो कहने लगे कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा मुतालबा नहीं मानते, क्या करो, अपने अपने आबा अजदाद के दिन पर क्या करते रहो, चलते रहो, हत्ता कि अल्लाह ही हमारे और उसके दरमियान फैसला कर दे। फिर वो चले गए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, फिर अबू तालिब ने कहा, है मेरे भतीजे, अल्लाह की कसम मेरा ख्याल ये है कि तुमने उनसे हद से ज़्यादा किसी बात का मुतालबा नहीं किया, तुम्हारा मुतालबा सही है। भतीजे उन्हें उतना बोले तुम्हारे बारे में, लेकिन सिर्फ तुम्हें उनको एक ही एक बात बोले, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो बस, तो तुम्हारा मुतालबा मुझे सही दिख रहा। तुम्हें क्या भी उनका हद से ज़्यादा क्या नहीं करा मुतालबा, यानी उनकी ताकत से ज़्यादा कोई चीज़ तुम्हें नहीं पूछे उनसे। ये सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब के ईमान लाने की कुछ उम्मीद पैदा हुई। तो आपने उनसे फरमाया कि मेरे चचा, आप तो ये कलिमा ज़रूर पढ़ लें, अब तो क्या करें, ये कलिमा ज़रूर पढ़ लें, ताकि इसकी वजह से मैं आपके लिए क़यामत के दिन शफाअत की इजाज़त ले सकूं। अबू तालिब ने आपकी ये तड़प देकर जवाब दिया कि मेरे भतीजे, अल्लाह की कसम अगर मुझे 2 बातों का डर ना होता तो मैं ज़रूर तेरा कलिमा पढ़ लेता। कितनी बातों का? 2 बातों का डर ना होता। एक तो ये कि मेरे बाद तुम्ही और तुम्हारे ख़ानदान को गालियाँ पड़ेंगी, और दूसरे ये कि कुरैश ताना देंगे कि मैंने मौत से डर कर ये कलिमा पढ़ लिया है, और ये कलिमा पढ़ता भी तो सिर्फ आपको खुश करने के लिए। अरे बस, तो ये 2 चीज़ें ही, इसलिए मैं क्या नहीं करना चाहता, कलिमा पढ़ना नहीं चाहता। दूसरी रिवायत है हज़रत मुसैब रहमतुल्लाह अलैह से कि जब अबू तालिब की मौत का वक्त करीब आया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ ले गए, तो अबू जहल पहले से ही वहाँ मौजूद था। तो आपने फरमाया, मेरे चचा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, ताकि इस कलिमे की वजह से मैं अल्लाह के सामने आपकी हिमायत कर सकूं। इस पर अबू जहल और अब्दुल्लाह इब्ने अबी उमैया ने कहा, क्या अबू तालिब, क्या अब्दुल मुत्तलिब का दीन छोड़ देंगे आप? और छोड़ने लगे हो। और दोनों बार बार इसी बात को बोलते रहे कि क्या तुम्हें अब्दुल मुत्तलिब के दीन को छोड़ाती, क्या तुम्हें अब्दुल मुत्तलिब के दीन को छोड़ाती, यानी अब्बा के। यहाँ तक कि अबू तालिब के मुंह से आखिरी बोल यही निकला कि मैं अब्दुल मुत्तलिब ही के दीन पर हूँ। आपने फरमाया, जब तक मुझको मना ना किया जाएगा मैं ज़रूर मेरे चाचा के लिए क्या करता रहूँगा, इस्तिग़फ़ार करता रहूँगा। तो जब ये बोलकर मर गए, अबू तालिब दुनिया से चले गए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक अल्लाह की तरफ से मुझे रुकावट नहीं आती तब तक मैं अबू तालिब के लिए क्या करता रहूँगा, इस्तिग़फ़ार मांगता रहूँगा। क्यों? ईमान के बगैर चले गए थे ना, अब चले गए, हमारे नबी को मालूम नहीं था, अहकाम नए नए उतरते थे, इसलिए हमारे नबी माफ़ी मांगना शुरू करे तो अल्लाह क्या करा, कुरान की आयत उतारता क्या, मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा मिन बअद मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। लायक नहीं है नबी को और मुसलमानों को कि बख्शिश चाहें मुशरिकों की। मुसलमानों को और नबी को ये मुनासिब नहीं कि वो मुशरिकों के लिए क्या करें, इस्तिग़फ़ार करें। जो लोग शिर्क की हालत में दुनिया से चले गए हैं उनके लिए इस्तिग़फ़ार करना ये उनके लायक नहीं है। और अगरचे वो क़राबत वाले ही क्यों ना हो, जब खुल चुका उन पर कि वो हैं दोज़ख वाले। अरे बस, अगरचे रिश्तेदार भी हैं तब भी क्या नहीं करना, मुशरिक हैं तो उनके लिए इस्तिग़फ़ार तलब नहीं करना। तो मैं तो साफ बोल दिया उन कि तौहीद और रिसालत में बातें चली हैं इसकी। और एक जगह अल्लाह फरमाता, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, आप जिसको चाहें हिदायत नहीं कर सकते। अरे बस, आप जिसको चाहें हिदायत नहीं कर सकते। इसी जैसी दूसरी रिवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब पर कलिमे को पेश फरमाते रहे और वो दोनों भी अपनी बात दोहराते रहे
یہاں تک کہ ابو طالب کا آخری بول علی ملت عبد المطلب تھا کہ میں عبد المطلب ہی کے دین پر ہوں، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غور سے سنو، جب تک مجھے منع نہ کیا جائے گا اس وقت تک میں آپ کے لیے ضرور استغفار کرتا رہوں گا۔ چاچا سے کہنا لگا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں پچھلی آیتیں کیا فرمائی؟ نازل فرمائی، اتاری۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کا آخری وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا میرے چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کا گواہ بن جاؤں۔ تو ابو طالب نے جواب دیا اگر قریش کے اس کہنے کی عار نہ ہوتی، یعنی قریش مجھے یہ شرم نہ دلائے ہوتے کہ ابو طالب نے صرف موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے تو میں ضرور کلمہ پڑھ کر آپ کی آنکھوں کو ضرور ٹھنڈا کر دیتا، لیکن قریش کیا کرتی؟ مجھے تانا دیتی، اس لیے میں کیا نہیں کرنا چاہتا؟ کلمہ پڑھنا نہیں چاہتا، اور میں یہ کلمہ صرف اس لیے پڑھتا تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ ارے بات سمجھے، یہ سب باتیں حضرت ابو طالب کے بارے میں۔ حضرت عقیل ابن ابی طالب، حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت عقیل فرماتے ہیں کہ قریش ابو طالب کے پاس آئے، پوری حدیث آگے جو سختیاں برداشت کرنے کا جو باب آ رہا ہے اس میں انشاءاللہ آتے کہتے ہیں، لیکن اس کا کچھ حصہ ہے۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا میرے بھتیجے اللہ کی قسم جیسا کہ تمہیں خود بھی معلوم ہے کہ میں ہمیشہ تمہاری بات مانتا رہا ہوں، کہ بچپن سے چچا کیا کرتے تھے؟ میں نبی کی بات مانتے تھے، لہٰذا اب تم بھی میری تھوڑی سی بات مان لو۔ میں تمہاری بات مان لے کے آیا ہوں، نہیں تمہیں بھی کہا ہوگا میری بات اب تھوڑی بات مان لو۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آ کر یہ بول رہے ہیں کہ تم کعبے میں ان کی مجلسوں میں جا کر ان کو وہ باتیں سناتے ہو جن سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب وہ لوگ کعبۃ اللہ میں بیٹھے رہتے تو تمہیں کیا کرتے ہیں؟ جا کے ایسی ایسی باتیں بولتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر تم مناسب سمجھو تو ایسا کرنا چھوڑ دو بھتیجے، کہیں کو جا کو ان کے مجلسوں۔ بھائی دیکھو یہ بات اس زمانے کے جس زمانے میں ایمان نیا نیا تھا۔ ارے بات سن، آج کے زمانے سے کرنا کیا نہیں ہے؟ اچھا نہیں، اور وہ کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ زمین اور آسمان کا فرق ہے، سب میں آ رہا۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اوپر ایک ٹہنی لگائے، ایک ڈھالی لگائے۔ ارے واسطہ صحابہ پوچھے حضور کیوں لگے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قبر کا عذاب ہو رہا ہے، اس لیے ٹہنی رکھا ہوں کہ اللہ کیا کرے، جب تک یہ سوکھی نہیں ہو جاتی، جب تک اس کی ہریالی باقی رہتی، تب تک اللہ اس کے عذاب کو کیا کرے؟ ہلکا کرے۔ تو ہمارے نبی کو معلوم ہوا قبر کا عذاب ہو رہا ہے، اس لیے ہمارے نبی اوپر ایک ڈھالی رکھے۔ آج ہر آدمی اپنی قبر پر کیا کرتا؟ ڈھالی رکھتا، اور کیا بولتا؟ نبی کی سنت کا تھا۔ کیا سنت ہوگی بھئی؟ نبی کو معلوم تھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اس لیے نبی کیا رکھ رہے ہیں؟ اوپر ڈھالی رکھے۔ تو تمہیں بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اندر قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، تم نہ معلوم ہو گیا، اس لیے تمہیں ڈالی رکھیں کہ تو عذاب ہلکا ہوں دے۔ یہ نہ مطلب ہے سنت کا، کیا مطلب؟ کرو بولے گا ہمارے نبی۔ تو بعض کام ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیب دیتے ہیں، کہ تو انبیاء کے سردار بھی، انبیاء کے امام ہونا، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام ہمارا نبی کا۔ ہمارا نبی ہر کام کرے گا، ہمیں جوش میں جا کہاں گے تو وہاں جا تبلیغ کر لے کو، ہونا کو گالیاں دے لے کو، بتاؤں کو گالیاں دے لے کو، برائیوں برائیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل الگ الگ تھا، موقع کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، مردم کے لحاظ سے، لوگوں کے لحاظ سے کیا کرتے تھے؟ ہمارے نبی تبلیغ کرتے تھے۔ ارے بس تو مثال ایسا بول دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے ہی تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 نکاح کرے ہی تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ بتائے کہ میں جو بھی نکاح کریا ہوں یا اپنی بیٹیوں کا نکاح کروایا ہوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں، کہ جبرائیل آتے تھے، جبرائیل بولتے تھے تو میں کرتا تھا۔ اس لیے ہمارا نبی 11 نکاح کریں گے کہ ہمیں بھی کرے تو خود علماء بول رہے تھے کہ جائز نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، اچھا نہیں تو بولنے کا مطلب یہ ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جا کر ان کے بتوں کو کیا کرتے تھے، برا بلا کہتے تھے، تو مجلسوں میں جا کر ان کو جو بتاتے تھے، سناتے تھے، تو ان سے ان کو تکلیف ہوتی. لہٰذا چچا کہنے لگے بیٹا بھتیجے تمہیں بھی کیا کرو، تھوڑا سمجھو، مجھے میری بات مانو کہ ایسا کرنا چھوڑ دو. آپ نے فرمایا، اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا، جس کام کو دیکھ کر میرا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، جس کام کو دیکھ کر میرا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اس کو چھوڑنے کی میں بالکل قدرت نہیں رکھتا ہوں، جیسے کہ تم میں سے کوئی سورج میں سے آگ کا شعلہ لانے کی قدرت نہیں رکھتا. جیسا تمہارے میں سے کوئی بھی آدمی آگ میں سے، سورج میں سے آگ کا شعلہ لے لگا سکتا ہے، ہو سکتا ہے یہ آخری سانس تک نہیں ہو سکتا. پہلی بات تو جاتش نہیں وہاں تک، سمجھ میں آ رہا. اسی طرح میں اللہ کے بارے میں بولنا کیا نہیں کرتا، چھوڑتا نہیں. بیہقی میں یہ روایت اس طرح ہے کہ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اے میرے بھتیجے تمہاری قوم کے لوگوں نے میرے پاس آ کر یوں کہا، اب تو میری جان پر اور بھی اپنی جان پر بھی ترس کھاؤ اور مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈالو جس کو میں نہ اٹھا سکوں اور نہ تم. لہذا تم ان لوگوں کو وہ باتیں کہنی چھوڑ دو جو ان کو پسند نہیں ہے. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہوا کہ آپ کے بارے میں چچا کے خیالات میں تبدیلی آ چکی ہے اور وہ آپ کا سر چھوڑ کر آپ کو قوم کے حوالے کر دیں گے، اور اب ان میں آپ کا ساتھ دینے کی ہمت نہیں رہی. اس پر آپ نے فرمایا کہ میرے چچا، اگر سورج میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں بھی رکھ دیا جائے تو بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا جو کام مجھے میرا اللہ دے کر بھیجا. سبحان اللہ. اور میں اس کام میں لگا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو غالب کر دے یا اس کام کی کوشش میں میری جان چلی جائے. اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور آپ روتے ہوئے کیا ہو گئے، آگے نکل گئے. تو ان ساری حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک مطالبہ ان کا ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن بشرطے کہ اپنی ایک بات مان لیں. میری بات کیا؟ میری بات یہ کہ لا الہ الا اللہ کہو، ایمان لا لو گے. تو دشمنوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو، ہر ایک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کی طرف بلاتے تھے، جنت ہی کی طرف بلاتے تھے، آخرت ہی کی طرف بلاتے تھے، ایمان ہی کی طرف بلاتے تھے. تو ان ساری حدیثوں سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی ایمان کی کیا کریں، فکر کریں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی فکر کریں گے چچا کی؟ کرے گی نہیں. تو چچا باپ کے برابر، تو چچا کی جتنی فکر کرے گا تو ابا رہتے تو. لیکن امی ابا کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ خاموش رہو. ہمارے نبی کے امی ابا کے بارے میں شریعت کیا بولتی ہے؟ خاموش رہو. اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتے، وہ صرف اللہ کو معلوم ہے، سکوت فرمانا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرے، اپنے خاندان کے بارے میں اتنا سوچے، اپنے چچا کے بارے میں اتنا سوچے. تو ضروری پڑتا ہے کہ ہم بھی کیا کریں، سب سے پہلے اپنے خاندان کے بارے میں فکر کریں، اپنے خاندان والوں کو شرک سے، کفر سے، بدعات سے، رسم و رواجوں سے بار بار تنبیہ کرتے رہیں، دور رکھنے کی کوشش کریں، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں. اللہ ہم سب کو آخری سانس تک ساری سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا دکان عشق ہے یہ ملتی ہے یا عشق کی پڑیا، یہاں سے ملتی ہے ہاں ہاں ارے ہاں عشق کی پڑیا. میرا مہد الفقیر اسلام کا گلشن نرالا ہے، ہدایت کا یہ مرکز ہے.